أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك آمين يا رب العالمين. تو آج کی جو سورہ ہے وہ سورۃ العادیات ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے سورۃ العادیات کی پہلے سے تفسیر پڑھی ہوئی ہے، یا جیسے فرزانہ آنٹی کرتی ہیں کہ وہ پہلے سے مطالعہ کر کے آتی ہیں، تو کس کس نے اس کے بارے میں پہلے سے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے یا آپ کو؟ یہ بھی کہہ رہا تھا، یہ بھی کر دو. جی میں نے آج دیکھی تھی آپ تفسیر کو اس کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی میں نے بھی پڑھی ہے ابھی اس کو. جی جی ہاں میں جی نے بھی اس کی تفسیر پڑھی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو دراصل جو ہے وہ قرآن کی جو ہے ایک کچھ مقامات ہوتے ہیں جو کافی مشکل مقامات ہوتے ہیں، اور ان مشکل مقامات میں سے ایک یہ جو ہے وہ یہ سورت کی جو بگننگ کی آیات ہیں وہ ہے. اس لیے کوشش کریں گے کہ اچھی طرح سے سمجھ میں سب کو آ جائے. اور اسلوب کیا ہے سب سے پہلے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سورہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے. تو بتائیے سورت مکی ہے یا مدنی؟ اس میں مکی اختلاف ہے، جب کوئی کچھ نے مدنی بھی کہا ہے، پر زیادہ تر کا یہ ہے کہ مکی ہے. زیادہ تر کا جی ہاں، کہیں کہیں پہ جو ہے وہ اختلاف آتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو مدنی بھی کہا ہے، لیکن جو اکثر مفسرین نے کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، تو ہم بھی اس کو مکی صورت ہی کنسیڈر کریں گے. پھر جنہوں نے مدنی کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کا ذکر ہے اور جہاد کے گھوڑوں کا ذکر ہے، تو وہ کیونکہ جہاد مدینہ میں فرض ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ مدنی صورت ہے. لیکن اس کے جواب میں یہ کہا ہے باقی مفسرین نے کہ بے شک جہاد جو ہے وہ مدینہ میں فرض ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ آیات پہلے ہی نازل ہو چکی تھی. یا یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم اس کو مکی صورت ہی کنسیڈر کریں گے. اب اگلی بات کیا ہے کہ جو پہلی آیت ہے والعادیات. اچھا سوری، میں نے جو ہے وہ ابراہیم سے ٹرانسلیشن وہ ریسیٹیشن نہیں کروائی، تو ابراہیم پلیز آپ پہلے ریسیٹیشن کر دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ ہر وینسڈے کو آتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ اس کلاس کو اتنا زیادہ اور بیوٹیفل بنا دیتے ہیں. اچھا تو سب سے جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكَ. اچھا سب سے پہلے تو دیکھیے کہ آیات جو ہے وہ چھوٹی ہیں، اور جب ابراہیم نے پڑھا، یا آپ میں سے جو لوگ اکثر لوگوں کو سورۃ العادیات مجھے پتا ہے کہ یاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں کو یاد ہے یا جو لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آیات بہت چھوٹی ہیں اور اس کے بہت ہی بیوٹیفل رائم سکیم ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. تو چھوٹی آیات کے ساتھ جو ہے وہ بیوٹیفل رائم سکیم
انشاءاللہ بعد میں جو ہے میں آپ کے ساتھ ریسیٹیشن شیئر کروں گی، تو سنیے گا اور خود پڑھ کے بھی دیکھیے گا، تو پھر آپ کو یہ رائم اسکیم سمجھ میں آئے گی. جب آیات کو ہم زیادہ پڑھتے ہیں قرآن کو، تو پھر یہ جو ہے وہ بیوٹیز ہیں قرآن کی جب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے میں رائم اسکیم کی بات کر رہی ہوں، تو پھر ہمارا کنیکشن آیات کے ساتھ زیادہ مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو فریکوینٹلی قرآن کو پڑھنے والے ہوں، اور دوسرا کیا چیز ضروری ہے کہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. جب صحیح تجوید، جیسے ابراہیم نے ماشاءاللہ بہت اچھی تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس سے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ رائم اسکیم اور پیٹرن اس کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اب بات کیا ہے، پہلی آیہ مبارکہ ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. تو اسلوب کیا ہے اس سورہ مبارکہ کا، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو واو ہے، یہ کیا ہے، واو القسم ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سورہ میں کس طرح شروع کر رہے ہیں کہ قسم کھا کر جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی صورتیں ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ وہ کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جو اس طرح سے شروع ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیہ مبارکہ میں بھی جو ہے وہ قسم کھائی ہے. والضحى والضحیٰ، والفجر بالکل والفجر والفجر سورة البلد ہے، بالکل والعصر والواقعة، العصر. جی ہاں، والعصر جو ہم سائرہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ والعصر بھی جو ہے وہ یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو بہت ساری ایسی جو ہے وہ صورتیں ہیں جن کا ابتدا میں اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قسم کھا کر جو ہے وہ سورہ کو سٹارٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی اس سیم پیٹرن پر، ویسے تو آپ لوگوں نے بالکل صحیح بتایا کہ بہت ساری جو ہے وہ صورتیں اس طرح سے قسم سے شروع ہو رہی ہیں، لیکن اس طرح کے ایگزیکٹ پیٹرن پر جو ہے نا وہ 5 صورتیں شروع ہو رہی ہیں. سورۃ العادیات کے پیٹرن پر وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الصافات، سورۃ المرسلات، سورۃ الزاریات، سورۃ النازیات اور سورۃ العادیات. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، جن کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو دوبارہ دیکھ لیجیے گا کہ جیسے والعادیاتی ضبحا ہے تو سیم اسی طرح سے، اور جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 آیات میں ملٹیپل قسم کھائی ہے، وہاں پر بھی پہلے تو نام ہی جو ہے وہ رائمنگ ہے، اور پھر جیسے یہاں پر ملٹیپل قسم کھائی ہیں، اسی طرح سے ان 5 صورتوں میں ایک ہی اسلوب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملٹیپل قسم کھائی ہیں. کون کون سی؟ سب سے پہلے سورۃ الصافات، پھر اس کے بعد ہے سورۃ الزاریات، پھر اس کے بعد ہے سورۃ المرسلات، پھر سورۃ النازیات، اور آخر میں یہ اسی سیم پیٹرن پر سورۃ العادیات. تو یہ ایک بات. اچھا، پھر جب ہم نے سورۃ العصر کی تھی تو یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم جب کھاتے ہیں تو وہ کیوں کھاتے ہیں، بتائیے. اہمیت کسی چیز کی اہمیت اہمیت کے لیے. بتانے کے لیے. بالکل ایمفسائز کرنے کے لیے، جیسے فضیلہ نے کہا کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ انسان تو قسم کھاتا ہے کہ اپنی سچائی یا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو کی بہت اہمیت ہو، اس چیز کو بتانے کے لیے قرآن پاک میں یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ وہ قسم کھا. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ظاہری بات ہے کہ ہر کلاس میں ہر چیز ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے. تو جب قسم ہوتی ہے تو قسم کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ قسم ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، وہ جواب القسم ہوتا ہے. یا انگلش میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، the object of the oath، کہ کس چیز کی قسم کھائی ہے وہ آبجیکٹ آف دا اوتھ ہوتا ہے، اور کس لیے قسم کھائی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ آف دا اوتھ ہوتا ہے، یا اردو میں اس کو ہم قسم اور جواب القسم کہتے ہیں. تو قسم یہاں پر جو ہے، اس میں جیسے سورۃ العصر ہم پہلے کر چکے ہیں، تو اس میں قسم جو تھی وہ ایک ہی قسم تھی، والعصر، اور جواب القسم وہاں پر کیا تھا، ان الانسان لفی خسر، کہ کس وجہ سے قسم کھائی تھی کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں. تو یہاں پر جو ہے آپ یہاں پر دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ یہاں پر قسم کتنی قسمیں یا کتنی آیات میں قسم آ رہی ہیں. سب لوگوں کے پاس اپنا مصحف ہے، اس میں دیکھیے اور ذرا مجھے بتائیے کہ قسم کیا ایک ہی قسم ہے یہاں پر، یا ایک سے زیادہ قسم ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو ایک سے جی سسٹر ادھر
हाँ, एक से ज्यादा है सिस्टर सभी। और इन्नल इंसान रब्बी लकनूत से पहले पहले तक की जो आयत है वो जी कसम है, और उसके बाद फिर जी, तो 5 जवाब। बिल्कुल सही। सिस्टर नुजरत ने बिल्कुल सही कहा। जो 5 आयात हैं ये 5 मुख्तलिफ चीजों के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं। तो कसम जो है वो 5 आयात हैं। वलआदियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा फलमुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ। ये कस्में हैं। और फिर जो जवाबुल कसम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों कसम खा रहे हैं, या सब्जेक्ट ऑफ द ओथ वो क्या है, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। तो ये एक बात हो गई। इंशाल्लाह इसकी डीपर मीनिंग्स में हम जाएंगे। लेकिन ये बात क्या सबको समझ में आ गई कसम और जवाबुल कसम के बारे में? अब सबको ये बात समझ आ गई या किसी को कंफ्यूजन है? अच्छा, जैसे पहले मैंने कहा कि वल आदि आदि दबहन, यहाँ पर जो है वो वाव जो है वो वाव कसम के लिए है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या है, कि किस चीज की कसम खा रहे हैं। कसम है उन घोड़ों की जो हाँप हाँप कर दौड़ते हैं। सबके पास यही ट्रांसलेशन है या किसी के पास कुछ और भी है? आपका कुछ और है? जी बताइए। में दौड़ते हैं, सीने से आवाज निकलती। सीने से आवाज निकलती है, सही। तो देख लेते हैं इसको, वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। स्लोली करवाऊंगी और फिर जो है वो अगर कहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, पहली बात ये है कि ये जो 5 मैंने आपको सूरतें बताई थी ना, इनके बारे में मुफस्सिरीन की जो है वो इख्तिलाफ राय है कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इसकी इन कस्मों के मुतालिक मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस किए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जाहिरी बात है कि अगर मैं आपको 3 से 4 जो है वो एक्सप्लेनेशन दूंगी 5 आयात के, आपके लिए वो चीज मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सिंपल रखने के लिए हम एक ही जो है वो, जो जमहूर उलमा की राय है उसी को फॉलो करेंगे कि यहाँ पर जो कसम खाई जा रही है वो किसकी खाई जा रही है, घोड़ों की खाई जा रही है। ये 5 आयात आपस में कनेक्टेड है और यहाँ पर जो है वो घोड़ों की कसम खाई जा रही है। अब कौन से घोड़ों की कसम खाई जा रही है? वो घोड़े जिनको जंग के लिए तैयार किया जाता है और फिर वो बैटल फील्ड में जाके या मैदानी जंग में जाकर वो किस तरह से उनका जो है वो एक्शन होता है, वो किस तरह से जो है वो उनका रद्द अमल होता है, उस बारे में। तो आदियात किसको कहते हैं? आदियात अदवुन। अदवुन का मतलब होता है बहुत शदीद तेज दौड़ना, बहुत ज्यादा शदीद दौड़ना, तेज दौड़ने वाले। तो घोड़े हैं और कोई आम घोड़े नहीं, ऐसे घोड़े हैं जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं। यानी कि उनकी इतनी इयर्स एंड इयर्स ऑफ ट्रेनिंग की गई है। जाहिरी बात है घोड़ा जो है उसको अगर आप जंग के लिए तैयार करते हैं तो उसकी जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है और काफी सालों उनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो इनकी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग की गई है कि ये शदीद तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। दूसरी बात, जो जो इनको अरबी जबान जो है वो समझ में आती है या थोड़ा थोड़ा सा जिनको बेसिक भी पता है, तो आतिन जहां पर आता है या आती जहां पर आ रहा है तो ये फेमिनिन के लिए यूज होता है, प्लूरल फेमिनिन। तो यहाँ पर घोड़े जिनकी बात हो रही है वो दरअसल फेमिनिन है, वो घोड़ियां हैं। इसलिए घोड़ियां क्योंकि मुफस्सिरीन ने फरमाया, जाहिरी बात है हम उस जमाने में रहते नहीं है ना, हम अरब में रहते हैं। अरब में तो आज भी घोड़े हैं और घोड़ों की मोहब्बत उनके दिलों में है। और ना हम उस पुराने जमाने में रहते हैं जहां पर जंगी घोड़ों के बारे में हमें मालूमात होती। तो मुफस्सिरीन ने ये फरमाया है कि जो घोड़ियां होती थी ना वो घोड़ों के मुकाबले में ज्यादा तेज दौड़ती, तो उनको प्रिफर किया जाता था घोड़े के मुकाबले में। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो तेज दौड़ने वाले घोड़ियों की बात की जा रही है, क्योंकि वो घोड़ों के मुकाबले में ज्यादा तेज दौड़ता। अच्छा, अब अगली बात क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है दबहन। दबहन का मतलब क्या होता है? दबहन का मतलब यहाँ पर तो है हाँप हाँप के। और जैसे फजीला ने बताया यही मतलब है कि जब घोड़ा बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ता है तो उसके सीने में से एक आवाज निकलती है। सूरतुल आदियात पहली आयत ही कर रहे हैं। उसके सीने में से जो है वो बहुत एक आवाज, जो जाहिरी बात है हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है कि हमें पता हो आवाज कैसी है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू इमेजिन। तो वो जो आवाज उसके सीने में से निकल रही होती है उसको दफन कहा जाता है। तो पहली आयत में एक सीन है। वो सीन क्या है कि जो घोड़ियां हैं वो जो है वो जंग दुश्मन को अटैक करने के लिए जा रही हैं
اور اتنا تیز وہ دوڑ رہی ہیں اور اس تیز دوڑنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ان کے سینے میں سے ایک آواز نکل رہی ہے. تو یہ آیا نمبر 1 ہو گئی. ہم اگلی آیا جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. یہ جو فا ہے، یہ فا جو ہے وہ کنیکٹر ہے یا فا عطف ہے، تو اس وجہ سے جو فا ہے اس کو پیچھے کی قسم کے ساتھ جوڑ رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ پانچوں آیات جو ہے وہ فا فا فا. اگلی جو پہلے واو ہے تو واو جو ہے وہ قسم کا تھا، اور آگے جو فا آ رہا ہے یہ کنیکٹر ہے یا عطف ہے، تو یہ اس کو پیچھے سے جوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانچوں آیات جو ہے وہ قسم کی آیات بن جاتی. فالموریاتی قدحا، اس کا ٹرانسلیشن میرے پاس کیا آ رہا ہے، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. تو موریات کسے کہتے ہیں؟ موریات چنگاری اڑانے کو ہی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک چیز ہوتی ہے وہ دوسری چیز کے ساتھ رگڑتی ہے. جیسے آپ کو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پتھر ہوتے تھے، وہ پتھروں کو رگڑتے تھے تو اس میں سے اسپارک چنگاری نکلتی تھی. تو شاید اکثر لوگوں نے وہ دیکھا ہو. یا کچھ میٹل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کرتے جی بچپن میں ہاں ہماری نانی کے پاس بھی تھے، تو وہ مجھے اچانک سے یاد آیا. تو میں جسٹ ریلیٹیبل بنانے کے لیے، یا میٹل کی بھی جو اگر چیزیں ہوں وہ آپس میں بہت زیادہ ایک تو فورس کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ پریشر کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، فورس اور تیزی کے ساتھ جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رگڑ کھاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں سے چنگاری نکلتی. تو چنگاری. اور قدحن کسے کہتے ہیں؟ قدحن کہتے ہیں جب کوئی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ بہت طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرائے. تو یہاں پر جو پہلے تو جو دکھایا کہ گھوڑے جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں تیزی سے اور ان کے سینوں میں سے آواز نکل رہی. اب یہ جو بات دکھائی جا رہی ہے، یہ چنگاری کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ دراصل ان کے جو ہارس شو ہوتے ہیں، جن کو نال کہتے ہیں نا. ہاں نہیں کون نہیں، وہ کھر کے اوپر نال، ہارس شو انگلش میں کہتے ہیں. ہاں اس کے جو پیر ہوتے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ یو شیپ کی جو ہے وہ ایک، ہاں یو شیپ کا جو ہے نا ایک ہارس شو لگا دیا جاتا ہے، وہ میٹل کا ہوتا ہے. تو وہ میٹل جب زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں تو اس ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو. اور پھر قدحن میں کیا ہے، پریشر کے ساتھ. تو تیزی اور پریشر کے ساتھ جب وہ ہارس شو یا نال جو ہے جب زمین کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ چنگاری نکلتی. ہاں پتھر، یہاں پر پتھر کا تو نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ ہم ہاں تو پھر پتھر وہ پتھریلی زمین کو سے مراد ہے یہاں پر. اگر آپ کے پاس پتھر آ رہا ہے تو پھر ہاں پتھر پر ٹاپ مار کے چنگاری نکلتی ہے، بالکل ایسی. تو پتھریلی زمین پر جو ہے وہ جو ہارس شو ہے یا جو نال ہے وہ جب فورس اور پریشر کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس سے جو ہے وہ چنگاریاں. تو یہ دوسری آیت ہے کہ جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ کہاں، وہ جو فوکس ہے وہ کہاں چلا گیا، اس کی پیروں کی طرف چلا گیا، کہ وہ پیروں سے کتنی زور سے جو ہے وہ اور کتنے پریشر اور فورس سے جو ہے وہ چل رہے ہیں یا اپنے دشمن کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کہ وہاں سے جو ہے وہ چنگاریاں بھی نکل رہی ہیں. اب تیسری آیت مبارک کیا ہے، فالمغیراتی صبح. اب یہاں پر کیا ہے، وہی فا جو ہے وہ کنیکٹر ہے، پیچھے قسم سے اس کو جوڑ رہا ہے، تو یہ بھی قسم ہے. اور یہاں پہ کیا قسم کھائی ہے، مغیرات. مغیرات میں کیا ہے کہ حملہ کرنا یا چھاپا مارنا، یعنی جب دشمن جب بے خبر ہے اس وقت اس پر حملہ کرنا یا اس پر جو ہے وہ چھاپا مارنا، یہ مغیرات. تو چھاپے مارنے والے. اور صبحن تو کیا ہے، وہی صبح کے وقت. تو صبح کے وقت جو ہے وہ دشمن پر حملہ کر رہے ہیں. تو اب ایک چیز تو کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں، اکثر ہم نے سنا ہے کہ دشمن پر شب خون مارنا نا، کہ رات کے وقت جب دشمن کی بے خبری میں اس پر حملہ کیا جائے تو اس کو شب خون مارنا کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ حملہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ صبح کے وقت کر رہے ہیں. اس میں کیا بات، رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت صبح جب کہ روشنی ہو جائے اور لوگوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ہے وہ ایک فوج ان پر حملہ کرنے آ رہی ہے، تو وہ خبردار ہو جائیں گے اور وہ اپنے ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو صبح کے وقت ایک تو عربوں کے نزدیک جو ہے وہ بزدلی سمجھتے تھے رات کو شب خون مارنا،
ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ صبح کے وقت جو ہے وہ جو بہادر قومیں ہوتی تھی وہ صبح کے وقت ہی جو ہے وہ دشمن پر اٹیک کرتی. تو اس میں جو ہے وہ ان گھوڑوں کی بہادری بھی ہے کہ اپنے مالک کے کہنے پر وہ اتنی بہادری کا اظہار کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے سے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. پھر دوسری بات کہ کیونکہ یہاں پر جہاد کے گھوڑوں کے بارے میں بھی بات کی, کچھ مفسرین کے نزدیک جنرلی گھوڑوں کے بارے میں بات ہے, اور کچھ کے نزدیک جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے گھوڑے ہیں. تو پھر وہاں پر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہری بات ہے کہ وہاں پر مکہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی پاور اور اتھارٹی نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن مدینہ آنے کے بعد جب اسلامی ریاست بننا شروع ہوئی تو پھر جہاں پر ضرورت تھی, اور جب آپ کو یہ پتا چلتا تھا کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, یا پھر آپ کو یہ خبر ملتی تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ ان سے پہلے جو ہے وہ فوج کو تیار کر کے اور ان پر حملہ کرا دیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, آپ کبھی بھی جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ ان پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے, صبح کا انتظار کیا کرتے تھے. اور جب صبح ہو جاتی تھی تو کس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں کہ وہ لوگ اذان دیتے ہیں فجر کی. اگر وہاں سے فجر کی اذان کی آواز آ جاتی تھی تو یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ قبیلہ مسلمانوں کا قبیلہ ہے, تو پھر ظاہری بات ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی اقدام نہیں ہوتا. اور اگر صبح کی اذان فجر نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ بات کنفرم ہو جاتی تھی کہ یہ کافروں کا قبیلہ ہے, تو پھر صبح کے وقت جو ہے ان پر اٹیک کیا جاتا. تو فالمغیرات صبح, پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں یا دشمن پر اٹیک کرتے ہیں. تو یہ تھرڈ آیا ہو گئی, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. اثرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اثرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اڑانا, اور نقعن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرد و غبار. تو گرد و غبار کب اڑاتے ہیں ذرا اب آپ لوگ بتائیے. 3 آیات جو ہے وہ میں کافی حد تک سمجھا چکی ہوں. اسی سین کو پہلے اگر آپ لوگ امیجن کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ کب گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے آپ کے خیال میں. کہ موویز میں ہم نے تو ایس سچ تو کبھی نہیں دیکھا, لیکن موویز میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے یہ ضرور ایسے دیکھا ہوگا کہ جب اٹیک ہو رہا ہوتا ہے گھوڑوں کے ذریعے. تیزی سے اس کے بعد زمین پہ جیسے مٹی ساری پھیلی ہو جائے. بالکل صحیح. آن لائن پارٹیسپینٹ بھی ذرا سوچیے اور بتائیے, اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس لیے پوچھ رہی. استاذہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہہ رہی تھی جب حملہ ہوتا ہے تو جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو جو ان کے پاؤں ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے موومنٹ جب کرتے ہیں تو وہ اس سے گرد و غبار اڑ سکتا ہے. بالکل, جیسے بالکل صحیح کہا نام آپ نے, کہ جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ پورے پریشر اور فورس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیروں سے جو ہے وہ مٹی بھی اڑ رہی ہوتی ہے. جو یہاں پہ اسی چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی اتنی زیادہ مٹی اڑ رہی ہے کہ اس مٹی کی وجہ سے جو ہے وہ جیسے مٹی کے گرد و غبار اٹھ رہے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کر سکتی ہوں جی پلیز. جی, کیونکہ جیسے آج کل اگر آپ نے کوئی امیجن کرنا ہے تو جیسے گاڑی کسی کچی جگہ پہ چڑھتی ہے تیزی کے ساتھ تو اس کے ٹائر سے جس طرح مٹی اٹھتی ہے, اس طرح وہ گھوڑوں کو بھی امیجن کیا جا سکتا ہے کہ وہ تیزی سے دوڑیں گے تو ان سے اسی طرح گرد و غبار اڑے گا. آنٹی ایک دفعہ دوبارہ بتائیے آپ کیا ایگزامپل دے رہی ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح کچی جگہ پہ گاڑی چلے اگر تو کس طرح گرد و غبار پیچھے ہوتا ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے, اسی جزاک طرح اللہ. جب گھوڑے اکٹھے. بالکل بالکل, اب سمجھ آ گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی کچی روڈ ہوتی ہے, جیسے کراچی میں تو ساری روڈ کچی ہے. جو لوگ کراچی میں نہیں آئے ان کو یہ پتا نہیں ہوگا, لیکن جو لوگ کراچی میں ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں ہماری تو ہر روڈ, جتنی بڑی سے بڑی روڈ ہوتی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچی. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے شہر پر رحم فرمائے. بالکل مٹی والی اور کچی روڈ ہو چکی ہے, تو ہمارے لیے کراچی والوں کے لیے بہت آسان ہے امیجن کرنا کہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو بہت مٹی اڑ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے فرزانہ آنٹی نے اچھی اگزامپل دی ہے کہ گھوڑے جب کچی سڑک پہ گاڑیاں موٹر سائیکل چلتے ہیں تو اس سے مٹی اڑتی ہے. تو سیم
گھوڑوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مٹی اڑ رہی. اور آخری بات جو ہے وہ آیا نمبر 5 میں کیا ہے؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. فَوَسَطْنَ وسط سے نکلا ہے، وسطنا تو بیچوں بیچ، ان دا مڈل آف. تو ان گھوڑوں کے بارے میں، گھوڑیوں کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں کس کے؟ جمعن. جمعن کا مطلب کیا ہے؟ جمع جو ہے وہ یہاں پر جمع کا فوج کے لشکر کا کہہ رہے ہیں، اور دشمن کی فوج کے بیچوں بیچ. جمع جو ہے وہ فوج ہے، اور کس کی فوج ہے؟ دشمن کی فوج. تو اس کے بیچوں بیچ جو ہے وہ پہنچ جاتے. تو یہ 5 جو ہے وہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس پہلے بھی میں نے کہا کہ نہ گھوڑے اور نہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. لیکن اس وقت کے حساب سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تھی، یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تھی، تو ان کے لیے یہ جو گھوڑے تھے یہ بے انتہا محبوب تھے. اور یہ جو گھوڑے کے بارے میں ڈسکرپشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ عرب بے انتہا فیسنیٹ ہو رہے تھے کہ اس طرح سے. اب گھوڑے کے بارے میں آپ کو کیا بات پتہ چل رہی؟ جو 5 آیات میں نے کچھ حد تک کوشش کی ہے ناقص کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، تو اب آپ کو اس گھوڑے کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک مضبوط جانور ہے، بالکل فضیلہ کہہ رہی ہے. اور یہ آپ لوگوں کو کیا؟ جیتنے کا جذبہ. بالکل صحیح ہے، بالکل جنگ میں جاتا ہے اور جیتنے کے جذبے کے لیے جاتا ہے. اور اونٹوں کے مقابلے میں گھوڑوں کو لیا جاتا ہے کیونکہ ان میں تیز رفتاری ہوتی ہے اور اونٹ کمپیریٹیولی سلوور ہوتے ہیں. ٹھیک اور ہے، کیا وہ یہ سمجھ آ وفادار رہا ہے ہے؟ وفاداری ہے اس وفادار. میں. وفاداری سب سے زیادہ، کہ اتنے زیادہ، جیسے ایک ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ جو وفادار جانور ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا نہیں، کتا ہے. استغفر اللہ. کتا. کتا جو ہے وہ سب سے زیادہ وفادار، یہ کیونکہ یہ انگریزوں نے ان کی ریسرچ ہے تو ان کے مطابق وہ سچ بھی ہے. ہمارے لیے کتے رکھنا جو ہے وہ شریعت میں جو ہے وہ ممنوع ہے، لیکن ویسے کتے جو ہے وہ وفادار جانور ہے. اور ان کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ہے وہ گھوڑے. تو یہ اس کی وفاداری بتا رہے ہیں کہ وہ جو اس کا مالک ہے، جو مالک اس کو کیا کر رہا ہے؟ کھانا دے رہا ہے، اس کی ٹریننگ کر رہا ہے. اس کھانا دینے اور ٹریننگ کرنے کے بدلے میں وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا اپنے جان کی پرواہ بھی نہیں کر سکتا اور اس کا ہر حکم مان رہا. یہاں پہ اس کی بہادری بتائیے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دشمن کی فوج کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے، کہ اس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، وہ ہر حال میں اپنے مالک کا حکم مانتا ہے. تو یہ قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کھا چکتے ہیں تو اس کے بعد میں جو جواب القسم ہے، یہ پوری سورت کا سینٹرل پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. اب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً فوکس چینج کر کے گھوڑے سے کہاں آ گئے؟ انسان پر آ گئے. اور انسان کے بارے میں کیا فرمایا کہ بے شک انسان کیا ہے؟ لربہ لکنود. لکنود کا ٹرانسلیٹ پڑھ لیتی ہوں. انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. سب کے پاس ناشکرا ہی آ رہا ہے لکنود کا ٹرانسلیشن؟ جی جی ناشکرہ. احسان فراموش. احسان فراموش، ٹھیک ہے، بالکل فائزہ. تو انسان کے بارے میں ایک تو بات یہ کہ وہی آیا کا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جواب القسم کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی بے انتہا ایمفسس ہے. ایک تو انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے. انا کی وجہ سے ایک ایمفسس آ رہا ہے، اور دوسرا ایمفسس کس کا آ رہا ہے؟ لام تاکید لربہ لکنود. سوری استغفر اللہ، لربہ یہ نہیں، لاکنود کا جو لام ہے جس پہ زبر آ رہا ہے یہ لام تاکید ہے. تو یہ جو ہے 2 تاکید، یعنی کہ قسم کھانا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ جب جواب القسم میں بھی اس قدر تاکید سے بات کی جا رہی ہے کہ 2 ٹولز آف ایمفسس یوز ہو رہے ہیں، انا اور لام تاکید. تو انسان کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو جیسے ہم نے والعصر میں کہا تھا ان الانسان لفی خسر، ہر ایک انسان خسارے میں ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم کہیں گے ہر ایک انسان ناشکرا ہے. ہر ایک انسان لربی، اپنے رب کے لیے. اب پہلے جو ہے نا لکنود، کنود کا مطلب دیکھتے ہیں. کنود ویسے ناشکرا ہے. ناشکرا کے لیے جنرلی جو ورڈ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر. شکر اور شکر کا اپوزٹ بھی کفر ہے کہ ناشکری کرنا. جو علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ کنود میں کیا آ جاتا ہے کہ ناشکری، اور کیسی ناشکری کہ انسان
صرف اور صرف جو ہے نا جو اس کے پاس نہیں ہے یا جس چیز کی کمی ہے ہر وقت اس کا ہی تذکرہ، اور نعمتوں کا کبھی تذکرہ ہی نہ کریں. ہم سبھی ایسے ہیں ہے نا، لیکن کچھ لوگ خاص اسپیسیفک ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ فائنینشلی بھی اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب ان سے ملتے ہیں آپ کیسی ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ہمارے تو مالی حالات اتنے خراب ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ہیں، تو میں تو بہت بیمار ہوں. تو صرف یعنی ہم سبھی، ہم کوئی جو ہے اللہ کے شکر گزار نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مطلب کتنا عجیب سی ناشکری خاتون ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کمپلینز ہی کرتی رہتی ہیں. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ ایسا ہی ہے ناشکرا، کہ اپنی نعمتوں کو بھول کے جو ہے وہ صرف اور صرف ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کرتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے یا جس چیز کی اس کی زندگی میں کمی ہے. دوسرا، علماء کرام نے قنوت کے بارے میں کیا فرمایا کہ قنوت وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اب اس نعمتوں کا ہمارا جب ہمیں مل گئی تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے ایک، اور نمبر دو اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اللہ کی کی رضا کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، ان نعمتوں کو کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں یا جو حلال کام ہو. اگر ہم کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ پاک کی معصیت خوش کے ندی لیے کے یعنی لیے. گناہ کے لیے یا حرام میں خرچ کرتا ہے تو وہ شخص کنود ہو جاتا ہے. صحیح. اور تیسرا جو ہے وہ کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ کنود وہ شخص ہے جو جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ صرف نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور نعمتیں دینے والے منعم کو بھول جاتا. تو دیکھیں جب یہ بات ہوتی ہے تو ہم سبھی اس میں آ جاتے ہیں. جب یہ تیسری، یہ امام ترمذی نے اس کے بارے میں یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ کنود وہ شخص ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہیں تو نعمتیں تو یاد ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے یہ نیا فریج آ گیا، یا ہمارے پاس نئی گاڑی آ گئی، یا ہم نے نئے کپڑے خرید لیے، یا ہم نے نیا فون خرید لیا، لیکن کیا کیا ہم بھول گئے کہ یہ دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے مجھے اس سے نوازا. تو ہر ایک انسان کنود ہے. کنود کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بیچ میں ایک ورڈ آ رہا ہے جس سے پوری آیت کا مطلب، جی، لِرَبِّهِ، بیچ میں کیا ورڈ آ رہا ہے؟ لِرَبِّهِ. کہ ناشکرا تو ہے انسان، لیکن کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب سے ناشکری کر رہا ہے. تو یہاں پر رب، ہم نے بہت مرتبہ رب کا ڈیپر میننگ بتایا ہے، لیکن کیا ہے کسی کو یاد ہو تو آپ بتا دیجئے، ورنہ انشاءاللہ میں دوبارہ بتاؤں گی تاکہ آیت سمجھنے میں آسانی ہو. جی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا ہے، زور سے بولیے. دیکھیں جب رب کہا جاتا ہے تو رب میں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں آتا ہے کہ جو کچھ اللہ ہمیں دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ بنایا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ تربیت کرنے والے ہیں. تو تربیت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ رزق آتا ہے اور اس میں ہدایت آتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ قادر مطلق ہے کہ ہر چیز پر اس کو مکمل طور پر قدرت حاصل ہے. تو ہماری زندگی، ہمارا تخلیق یعنی وجود میں آنا اور زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی نے کیا ہے. یہ ایک ورڈ رب میں آ جاتا ہے. تو اس رب نے، یہاں پہ رب کیوں ہے؟ اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے کہ جس نے ہمیں بے حساب چیزوں سے نوازا ہے. تو انسان اس کی جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، یا اس نے جو کچھ دیا ہے اس کو بھول کر اس چیز کو یاد رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کے پاس، کسی کے پاس بھی سب کچھ نہیں ہے نا. کسی کے پاس کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہر کسی کے دل میں خواہش یہ رہتی ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ تو صحیح طریقہ ہے. لیکن یہ کہ جو ہے جو نہیں ہے صرف اس پہ فوکس کر کے اور اس پہ جو ہے وہ ہائی واویلے کرنا، یہ ایک غلط جو ہے وہ. اور پھر یہ کہ جب نعمتیں آپ کو ملنے تو آپ نعمتوں پہ کے ملنے پر خوش ہو جائیں، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جائیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے.
اب اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 7، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، کہ یعنی کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان، اگر ہم ایک 30 سیکنڈز لیں، جسٹ فار 30 سیکنڈز، ابھی میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کو، سوچے تو ہم خود، آپ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ کیا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا ہم اللہ کے ناشکرے ہیں، یا ہم جو ہے وہ نعمتوں کو ملنے پر جو ہے وہ صرف نعمتوں کو ہی یاد رکھنے والے ہیں، یا اس کے بعد ہم جو نعمتوں کو دینے والا ہے اس کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے بعد بھی جب آپ کو ٹائم ملے گا تو اس کے بارے میں مزید سوچیے گا، ابھی تو میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی ہوں، لیکن جواب جو ہے وہ اس آیت کا ہم خود ہمارے دلوں میں سے یہ نکلتا ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ ہم اس بات پر خود گواہ ہیں کہ ہم جو ہے قنوط ہیں، ہم ناشکر ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ کیا ہے، آیت نمبر 8، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب ریزن بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں کہ جو ہے وہ انسان کے قنوط ہونے کا ریزن کیا ہے، کہ اللہ کا جو رب ہے اور اللہ نے بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود جو انسان ہے وہ تو قنوط ہے، تو وہ قنوط کیوں ہے، تو اس کا جواب یہاں پر آ گیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، یا بہت شدید اس کے دل میں انٹینس لو آف ویلتھ، مال کی محبت۔ خیر کا مطلب ایک تو جو ہے وہ کیا ہے، وہ مال ہے، کہ انسان جو ہے وہ مال کو خیر سمجھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے وہ مال کو خیر کہا ہے، اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں بھی مال کو خیر کہا ہے کچھ جگہوں پر جو ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ جب تک ہم مفسرین کا سے کی طرف نہیں جائیں گے اور آیات کو ان کے ذریعے نہیں سمجھیں گے، تو اگر کوئی صرف اس خیر کا جو ہے وہ ترجمہ کرے گا تو خیر کا مطلب تو بھلائی ہے، یہاں پر بھلائی نہیں بلکہ یہاں پر جو ہے وہ مال کی محبت، اور دوسری یہاں پر خیر سے کیا مراد ہے، دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت میں وہی بات ہے کہ مٹیریلزم اور مال کی محبت بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو ویسے آپ لوگوں کے پاس ترجمے میں مال کی محبت آ رہا ہوگا، وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی تفصیل میں آتا ہے وہ دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت، دنیا کو جمع کرنا، اس کی حرص کرنا، وہ اس کے انسان کے دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ تو وہی باتیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ مال کو جو ہے وہ جمع کرنا، یا مال کو کمانا، جمع کرنا نہیں، غلط ورڈ میں نے استعمال کیا، مال کو کمانا حلال طریقے سے اور بقدر ضرورت، کہ ایک آدمی کے لیے جس کی اپنے اہل و عیال ہیں، بیوی اور بچے ہیں، اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ حلال رزق کمائے، اتنا حلال رزق کمائے کہ جس سے اس کے بیوی اور بچوں کی یا گھر والوں کی ضروریات پوری ہو جائے۔ کوئی اگر نہیں کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں بیوی ہے اور بچے ہیں یا اہل و عیال ہے، اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ پورا کر دے گا، میں تو گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ کمانا ضروری ہے، لیکن کیا ہے کہ دل میں اس مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شمار صحابہ کرام تھے جو کہ امیر بھی تھے، مال کماتے تھے۔ کون کون صحابہ ہیں جو جن کے پاس مال کی جو ہے وہ فراغت تھی، بتائیے، نام بتائیے۔ سب عثمان سے پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق. جی عائشہ جی، حضرت عثمان جی حضرت بتا، عثمان غنی، جی ہاں بالکل، ایک تو حضرت عثمان غنی تھے، کہ جو ہے وہ مال تو ان کے پاس بہت تھا، لیکن ان کا تو لقب ہی غنی تھا، یعنی کہ ان کو مال کی محبت نہیں تھے، وہ اس سے مستغنی تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہی ہمیں نام آتا حضرت ہے؟ حضرت حضرت رحمان بن عوف. جی عبد الرحمن بن عوف، جی
عبد الرحمن بن عوف ان کا نام تھا، وہ بھی جو ہے وہ بے انتہا مالدار تھے. ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر کوئی پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے جو ہے وہ مجھے سونا ملتا تھا، اتنا زیادہ کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے تھے اس میں نفع ہوا کرتا تھا. بہت زبردست بزنس مین تھے. اس کے علاوہ کوئی نام آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ شاید حضرت عمر کے بارے میں بھی تھا کہ وہ بہت امیر تھے اپنے اس سے پہلے. جی کس کے بارے میں؟ مسلمان حضرت عمر، حضرت عمر فاروق کے بارے میں. اتنے زیادہ مطلب بہت زیادہ شدید امین نہیں تھے حضرت عمر، مالدار تھے لیکن شدید امین نہیں. جی فاطمہ آپ بتائیے. عثمان بن عفان. جی ان کے بارے میں شاید آپ نے لیٹ جوائن کیا، ہم ان کے بارے میں ڈسکس کر چکے. اس کے علاوہ اوکے. عبد الرحمن بن عوف اور عثمان. مصعب بن سنان بھی تھے. جی ندرت آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سویب بن سنان میرے خیال سے وہ جو رومی تھے، مجھے سویب ان کے بارے میں ابن مجھے ان کے رومی. بارے میں نہیں پتا یقیناً. میں پھر آپ گروپ میں نام بھیجیے گا، پھر میں چیک کر کے بتاؤں گی. اس کے علاوہ مجھے جو پتا ہے حضرت انس بن مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت دے. تو کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنا زیادہ مال تھا اور اتنا زیادہ سونا تھا کہ کلہاڑیوں کے ذریعے اس کو کاٹا گیا اور اس کے جو ہے وہ ورثہ میں حصے کیے گئے. انس بن مالک بہت امیر تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سعد بن معاذ جو انصاری صحابی تھے وہ بہت امیر تھے. اور بھی یقیناً ہوں گے جن کا نام مجھے بھی نہیں پتا، لیکن چند صحابی. تو بات کیا ہے کہ مال کا ہونا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے بلکہ اس کی محبت. یہاں پہ بھی جو ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت، اور پھر مال کماتے ہوئے حلال اور حرام کی جو ہے وہ تمیز نہ رکھنا اور مال کو جمع کرتے رہنا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے. آگے جو ہے وہ کیا، تو پہلے تو انسان کی خرابی بتا دی گئی اور اس کا ریزن بتا دیا گیا. آیا نمبر 9 میں بتایا جا رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس خرابی سے بچنے کے لیے یا اس کی ریمیڈی کیا ہوگی کہ دل میں جو مال کی محبت ہے، یہ دل سے مال کی محبت کیسے کم ہوگی. بھلا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے کہ جب قبروں سے جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے. کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، اور پھر قبر میں بھی یہ نہیں کہ حق جاؤں گا تو ہمیشہ قبر میں ہی رہوں گا، بلکہ وقت آئے گا کہ قبر سے نکالا جاؤں گا اور پھر سوال و جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور جو میں نے کیا ہے اس کا مجھے جواب دہ ہونا ہوگا. تو اس پر جب انسان کو یہ بات یاد آتی ہے قبر میں جانا، اور قبر میں جا کر قبر میں بھی سوال جواب، اور اس کے بعد قبر سے نکال کے پھر حساب کتاب حشر کے دن ہونا، تو دلوں سے جو ہے وہ مال کی محبت اور خاص طور پر دنیا کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے وہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں کہ اگر انسان کو لگے کہ میرا دل جو ہے بہت سخت ہو گیا اور وہ دلوں کی نرمی چاہتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ قبروں کی زیارت کرے، کہ قبروں کو جا کر وزٹ کرے، کہ اس کو اپنی موت یاد آئے، یہ بات یاد آئے کہ میں بے شک جتنا مرضی دنیا میں کما لوں، مجھے قبر میں ہی جانا ہے، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا. اور دوسری کیا چیز آپ نے فرمائی وہ ہے قرآن کی تلاوت، کہ جتنا انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے. تلاوت میں نے سمجھایا تھا کہ فالو کرنا، تو قرآن کو سمجھ کر اس کو فالو کرنے والا بنتا ہے تو اتنا اس کے دلوں سے مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے. ہماری شریعت میں بھی کیا تھا کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کریں. یہ بات پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ شروع میں یہ حکم تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کریں، کیونکہ جیسے یہود و نصارہ نے قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تو اس کو کی ممانعت کے لیے جو ہے وہ حکم تھا شریعت میں کہ قبروں کی زیارت نہ کریں. لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دے دیا گیا کہ قبروں کی زیارت کریں یا قبروں کو میں جا کر جو ہے وہ کریں. کس لیے؟ تاکہ انسان کو اپنی موت جو ہے وہ کیا. تو ایک چیز یہ اگلی جو ہے وہ کیا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے جو کچھ سینوں میں.
تو بتائیے سینوں میں کیا کچھ ہے جو ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن؟ عائشہ بتائیے، ہمارے سینوں میں ایسا کیا کچھ ہے جو قیامت کے دن آپ کو حسد حسد اور جلن. اچھا، صحیح کہا، بالکل، حسد اور جلن. ہمارے اور جو بتائیے. ارادے نیت جس سے ہم کوئی کام کرتے ہیں جب، تو وہ جو نیت ہے جو ارادہ ہے وہ مطلب سامنے آ جائے گا، کس وجہ سے ہم نے کوئی کام کیا. بالکل، جس نیت سے، صحیح کہہ رہی ہے فائزہ کہ جس نیت سے ہم نے جو کام کیا ہے وہ اخلاص کی نیت تھی، یا اس میں جو ہے وہ ریاکاری تھی، یا دنیاوی کوئی جو ہے وہ ہمارا مقصد تھا، اس میں وہ سامنے آ جائے گا. بالکل. اس کے علاوہ دیکھیں، سب سے پہلے ربط آیات دیکھیں تو مجھے لگ رہا تھا آپ لوگ بتا دیں گے، مال کی محبت جو دلوں میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، ہے نا. ربط سب سے آپ لوگوں نے بالکل صحیح کہا، اور یہ بھی مجھے ڈسکس کرنا تھا. لیکن جب ہم پورے آیت سورت کو دیکھتے ہیں تو ربط آیات کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر ربط آیات دیکھیں گے تو کیا ہے دلوں میں؟ دنیا کی اور مال کی محبت. تو جس کے دل میں دنیا کی اور مال کی محبت تھی، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. سینوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا اس کو ظاہر. اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی دلوں کے امراض ہیں، جس میں سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ کفر آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے. یہ تمام جو ہے وہ دلوں کے امراض ہیں. اور پھر جیسے فائزہ نے بالکل صحیح کہا کہ کام کو کس نیت سے کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ تو یہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. تو انسان کو جب اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں کر تو رہا ہوں دنیا سے، تو عارضی طور پر میں چھپا لوں گا، لیکن آخرت میں تو میں نہیں چھپا پاؤں گا. اس صورت میں بھی جو ہے پھر ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. فصلہ کا مطلب ہا سواد لام، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ظاہر کر دیا جائے گا نا. بے شک ظاہر کر دیا جائے گا جنرل میننگ ہے، لیکن ڈیپر میننگ اگر جب ہم اس ورڈ کے دیکھتے ہیں تو فصلہ کہتے ہیں جیسے کسی فروٹ کو یا کسی ویجیٹیبل کو، سبزی یا فروٹ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھیلتے ہیں. جب اورنج ہے، اورنج کو آپ نے چھیلا، اس کا پیل اتار دیا، تو کیا ملا؟ اندر جو فروٹ ہے یا فلیش ہے وہ سامنے آ گیا، ہے نا. اور جیسا ہے، ہو سکتا ہے کوئی پہلی مرتبہ جو ہے وہ اورنج دیکھ رہا ہو تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ اندر سے کیا نکلے گا، یا کوئی بھی ایسا فروٹ، ڈریگن بالکل بالکل صحیح ہے. بالکل سائرہ نے اچھی، بہت زبردست بات کہی کہ اگر فروٹ جو ہے وہ اندر سے خراب ہے تو جب اس کو چھیلیں گے تو وہ نظر آ جائے گا کہ یہ اندر سے سڑا ہوا ہے. یا اسی طرح سے ہمارے لیے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی فروٹ نہیں دیکھا؟ جیسے ہمارا ڈریگن فروٹ وغیرہ ہم نے کہاں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیوی بھی ہم ٹی وی پر ہی دیکھتے ہیں. میں نے تو خیر کبھی وہ کیوی نہیں، سوری، ایووکاڈو، ایووکاڈو، ہاں کیوی تو ہم نے کھائی ہے، بالکل غلط میں نے کہا. تو اس طرح کے کچھ فروٹس ہوتے ہیں جو ہم نے جو ہے وہ یا تو صرف دیکھے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ہم نے، تو جب ہم اسے کھولیں گے تو اس پیل کے اندر سے جو اس کی اصلیت ہے وہ نظر آ جائے گی. تو وہی بات ہے کہ دل کے اندر جو اس کی اصلیت ہے اور وہ صحیح ہے یا وہ خراب ہے، اسی طرح سے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اور آخری آیہ مبارکہ ہے، کیا ہے؟ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، کہ یقیناً ان کا جو پروردگار ہے اس دن ان کے بارے میں خبیر ہوگا، یعنی ہر طرح سے باخبر ہوگا. یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی قیامت کے دن کس کی کیا حالت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آج بھی جانتے ہیں نا کہ کس کے دل میں کیا ہے نا. تو یہ نہیں کہ اس دن میں دل جب قبروں سے نکالا جائے گا اور اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور دلوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوگا، تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف اسی وقت پتہ چلے گا، بلکہ کیا ہے کہ اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل طور پر اس بات کی خبر رکھتے ہیں کہ کس کے کیسے اعمال ہیں اور کس کے دلوں میں کیا ہے، اور آخرت میں کس کا کیا انجام ہوگا. اس کے جب اعمال یا اس کے دلوں میں جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. ظاہری بات ہے جس کے دلوں میں جو ہے وہ دنیا کی محبت تھی، یا جس کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا، اور قیامت میں وہ سامنے آ جائے گا تو پھر انسان شرمندہ ہوگا، ہے نا. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی ہوگا، جس کی جو حالت ہوگی، اس کے بارے میں مکمل طور پر باخبر ہے.
تو الحمدللہ یہ سورہ ہم نے مکمل کر لی ہے. پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلی 5 آیات جو ہے وہ قسم کی آیات ہیں. پھر جو جواب القسم ہے وہ سینٹر آف دا سورت ہے کہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے لیے جو ہے وہ ناشکرا ہے. ناشکرا بھی نہیں بلکہ ہم کنود ہی کہیں گے کیونکہ ہم اس کی ڈیپر میننگ کو سمجھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کنود ہونے کی یا ناشکرے ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے یا اپنے دل سے دنیا کی اور مال کی محبت کو کیسے کم کرے. تو دیکھیں اتنی چھوٹی صورت تھی لیکن سبحان اللہ اتنے کم الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا زیادہ جو ہے وہ ایک جامع بات جو ہے وہ ہمیں سمجھا دی. تو اس سے متعلق اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا اگر میں نے کوئی پوائنٹ ڈسکس نہیں کیا اور آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیجیے. اور اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس دن کون آیا ہے کون نہیں آیا. کسی کو اس سے متعلق کوئی سوال کرنا ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے؟ چلے نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم قربانی سے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے 10-12 منٹ کی، لیکن ریکارڈنگ اینڈ کرنے کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.